اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک ام المومنین کے گھر پہ. تو دوسری ام المومنین نے ان کے لیے کچھ کھانے کا سامان بنا کر بھیجا ایک برتن میں. جن کے گھر بھیجا ان ام المومنین کو غصہ آ گیا کہ آج تو میرا خدمت کا دن ہے, یہ کیوں بھیج رہی ہے؟ بھئی آج میں اپنے شوہر کی خدمت کروں گی, اللہ کے نبی کی, ان کے مہمانوں کی خدمت کروں گی. کیا بیویاں تھیں, خدمت سے نہیں گھبراتی تھی. جب ان مومنین جن کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, انہوں نے دیکھا, ان کو غصہ آیا, انہوں نے غلام سے وہ برتن لیا کھانے کا اور اٹھا کے پھینک دیا. کھانا بھی گیا اور برتن بھی گیا. اب آپ تصور کیجئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی بیٹھے ہوئے, صحابہ بیٹھے ہوئے, اور یہ معاملہ ہو گیا. آج ہمارے دوستوں کے سامنے ہماری بیوی آ جائے اور آ کے ہمیں کوئی بات کہہ دے, بات تو کہہ دے, میں کہتا ہوں برتن توڑ دے, ہم تو ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے اس کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں, جو کھانا زمین میں گرا اس کو سمیٹتے ہیں, جو برتن گرے اس کو سمیٹتے ہیں, اور صحابہ سے کہتے ہیں غارت امکم غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. اور پھر اپنی اس بیوی سے جس کے گھر پہ تھے, جس نے برتن توڑا, اس سے کہتے ہیں اناء باناء, برتن کے بدلے برتن, اس کے گھر برتن بھیج دو کیونکہ تم نے اس کا برتن توڑ دیا. اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہا. یہ معافی ہے, یہ درگزر ہے, یہ محبت ہے, یہ برداشت ہے. ہم کہتے ہیں ہماری بیوی عائشہ اور خدیجہ جیسی بن جائے, تو آپ بھی تو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بن جائیں, ان کے اسوے پر عمل کیجئے نا. آپ بھی تو ایسے شوہر بنیے تو آپ کو خدیجہ اور عائشہ ملیں گی نا. تو بات یہ ہے بھائی, نہ خدیجہ اور عائشہ ہیں, اور نہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق والے بن سکتے ہیں. ان کے تو اخلاق کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ تو اخلاق کے بہترین درجے پر فائز ہیں, اور اسی لیے آپ کو ہمارے لیے اسوہ بنایا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر ایک رول ماڈل ہے, نمونہ ہے, اسوہ ہے, اس پر عمل کرو.